دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ کیا قیامت میں انسان کی صرف روح اٹھائی جائے گی یا اس کا جسم بھی اٹھایا جائے گا؟ اور صراط مستقیم کیا ہے کہ جس کی ہم روزانہ دعا کرتے ہیں؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل القرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 54 سے 62 تک کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 54 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون۔ پھر آج کے دن کسی نفس پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو صرف ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے اعمال تم کر رہے تھے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیت میں اپنے بندگان خاص کے لیے صرف ایک نقطہ رکھا ہے۔ آئیے اس ایک نقطے کو جان لیتے ہیں۔ یہ آیت قیامت میں اعمال کے مجسم ہونے کو بتا رہی ہے، اس لیے خدا فرماتا ہے تمہیں جو جزا دی جائے گی وہ خود تمہارے اپنے اعمال ہیں، ما کنتم تعملون۔ لیکن اگر فرماتا کہ بما کنتم تعملون تو یہ معنی ہوتا کہ تمہیں جزا یا سزا دی جائے گی تمہارے ان اعمال کی وجہ سے جو تم نے انجام دیا ہے۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندگان کے لیے اس آیت میں کچھ پیغامات بھی رکھے ہیں۔ آئیے ان پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ عادل ہے اور قیامت اس کے عدل کا جلوہ اور ظہور ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ، سخت ترین عذاب بھی عادلانہ ہوگا۔ نمبر 2، قیامت میں سزا یا جزا دنیا میں ہمارے عمل کی بنیاد ہے۔ ناظرین، اب آئیے آیت نمبر 55 سے 58 تک کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحیم۔ بے شک اہل جنت آج کے دن طرح طرح کے مشاغل میں مزے کر رہے ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں سب جنت کی چھاؤں میں تخت پر تکیے لگائے آرام کر رہے ہوں گے۔ ان کے لیے تازہ تازہ میوے ہوں گے اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی وہ چاہیں گے۔ ان کے حق میں ان کے مہربان پروردگار کا قول صرف سلامتی ہوگا۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندگان خاص کے لیے ان میں کچھ نکات بھی رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان نکات کو بھی جانتے ہیں۔ شغل یہ ایسی چیز کے معنی میں ہے جو انسان کو اپنے میں مشغول کرے۔ فاکہون فکاہا سے لیا گیا جو مسرت خوشی والی بات کے معنی میں ہے۔ ارائک اریکہ کی جمع ہے جس کے معنی حجلے عروسی میں لگایا گیا سجا سجایا تخت ہے۔ جنت میں ہر سمت سے بس سلام ہی سلام ہوگا۔ نمبر 1، اللہ ان کو سلام کرے گا۔ نمبر 2، فرشتے سلام کریں گے۔ نمبر 3، جنتی لوگ بھی ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ ناظرین، یہ تھے ان آیات کے نکات۔ اب ان آیات کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر
نمبر 1، جنت میں کوئی بیکار اور فالتو نہیں ہے۔ فی شغلن، شغل جو تنوین کے ساتھ ہے جسے اصطلاح میں نکرہ کہا جاتا ہے، اس کے معنی ایسے کام کے ہیں جس کی حقیقت اور گہرائی معلوم نہیں ہے اور اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2، جنت میں غم و اندوہ نہیں ہے۔ نمبر 3، جنت میں زندگی بغیر موت کے ہے، صحت بغیر مرض کے ہے، جوانی بغیر بڑھاپے کے ہے، عزت بغیر ذلت کے ہے، نعمت بغیر محنت کے، بقا بغیر فنا کے، خوشی بغیر غصے کے، انس و محبت بغیر خوف و وحشت کے ہے۔ نمبر 4، جنت میں تنہائی اکیلا پن نہیں ہے۔ 5، جنتیوں کے رہنے کی جگہ بڑی آرام دہ ہوگی۔ نمبر 6، تخت اور کرسی یعنی صوفے پہ بیٹھنا زمین پہ بیٹھنے سے بہتر ہے۔ نمبر 7، جنت میں بہت اچھے کھانے ہوں گے۔ لہم فیہا فاکہہ، پھل نکرہ استعمال ہوا ہے تاکہ پتہ چلے کہ بہت زیادہ قسم کے پھلوں سے میزبانی کی جائے گی۔ نمبر 8، جنت میں محدودیت نہیں ہے۔ وَلَهُم مَا يَدَّعُونَ، یدعون کے معنی یہ ہے کہ جو بھی چاہو مانگو اور تمنا کرو سب ملے گا۔ نمبر 9، معاد جسمانی ہے۔ پھل، شریک حیات، تخت، یہ سب بتاتا ہے کہ قیامت میں اسی دنیاوی جسم کے ساتھ زندگی کی جائے گی۔ نمبر 10، جنت میں اللہ کی رضا، اس کا باعظم السلام اس کی جانب سے ملے گا۔ نمبر 11، سلام الہی کو حاصل کرنا ہر جنتی کی خواہش ہوگی۔ ناظرین، اب اس تفسیری سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آیت نمبر 59 سے 62 تک کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ اور اے مجرموں، تم ذرا ان سے الگ تو ہو جاؤ۔ اولاد آدم، کیا ہم نے تم سے اس بات کا عہد نہیں لیا تھا کہ خبردار شیطان کی عبادت نہ کرنا کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا کہ یہی صراط مستقیم اور سیدھا راستہ ہے۔ اس شیطان نے تم میں سے بہت سی نسلوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو کیا تم بھی عقل استعمال نہیں کرو گے؟ ناظرین محترم، پروردگار عالم نے ان آیات میں اپنے بندگان کے لیے کچھ نکات بھی رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ گناہ گاروں کو نیک لوگوں سے الگ کرنا یہ الہی قانون کے مطابق ہے کہ وہ فرماتا ہے مومن اور کافر ایک جیسے نہیں ہیں۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستعون۔ الگ ہونے سے مراد شاید مجرموں کی ایک دوسرے سے جدائی ہو، اور اکیلے ہونا اور جدائی کے درد میں گرفتار ہونا ہو، جیسے دنیا میں مجرموں کو کال کوٹری میں اکیلے قید کر دیتے ہیں۔ جبلن کثیرا، بہت زیادہ بھیڑ کو کہا جاتا ہے کہ جیسے پہاڑ بڑا عظیم اور بلند ہوتا ہے۔ شیطان کی عبادت سے مراد شیطان کی اطاعت کرنا ہے، جیسا کہ حدیث میں پڑھتے ہیں من اطاع رجلا فی معصیتہ فقد ابدا۔ ناظرین، نکات کی طرح پروردگار عالم نے اپنے بندگان کے لیے ان آیات میں کچھ پیغامات بھی رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے ان پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، قیامت کا دن فیصلے اور جدائی کا دن ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے انبیاء عقل و فطرت کے ذریعے انسانوں سے عہد و پیمان لیا ہے۔ نمبر 3، شیطان نے تمہارے والد کو بہکایا اور تم ایسی باپ کی اولاد ہو کہ جو شیطان کے فریب میں آ گیا۔ نمبر 4، انسان دو حالتوں سے خارج نہیں ہے، یا اللہ کا بندہ ہے یا شیطان کا بندہ ہے۔ نمبر 5، شیطان کا دشمن ہونا کھلم کھلا ہے۔
ایسی فکر جو لکڑی پتھر کو خدا کی جگہ انسان کو سمجھاتی ہو۔ نمبر 6، وہ سیدھا راستہ جو ہر روز نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں، وہ وہی اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت ہے۔ نمبر 7، دھوکہ کھانے والوں کے انجام سے عبرت اور سبق لینا چاہیے۔ نمبر 8، شیطان سے دھوکہ کھانے والوں کے انجام کو سمجھنا شیطان کے وسوسوں سے اور جال سے بچنے کا ایک راستہ ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ دنیا کی زندگی میں انسان بوڑھا بھی ہوتا ہے، اسے موت بھی آتی ہے، وہ بیمار بھی ہوتا ہے، غمزدہ بھی ہوتا ہے، لیکن جنت کی زندگی میں نہ ہی انسان کو موت آئے گی، نہ ہی بوڑھا ہوگا، نہ ہی بیمار ہوگا اور نہ ہی غمزدہ ہوگا، اور آخرت میں انسان کی صرف روح نہیں اٹھائی جائے گی بلکہ اس کا جسم بھی اٹھایا جائے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔